مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے توفیق دی ہے وہ حج کی تیاری کر رہے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ چند کلمات حج کے متعلق اور عمرے کے متعلق عرض کیے جائیں۔ سب سے پہلی چیز کہ حج 3 طرح کا ہے، حج افراد ہے، حج قران ہے اور حج تمتع ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان سے جو لوگ جائیں گے وہ حج تمتع کریں گے۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کی جائے۔ حج قران یہ ہے کہ ایک ہی احرام کے ساتھ دونوں کی نیت کر لی جائے، طواف اس میں عمرہ بھی کر لیا جائے اور حج بھی کر لیا جائے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے حج تمتع کی، جس میں پہلے عمرے کی نیت کریں گے، پھر احرام کھول کے اس کے بعد دوبارہ حج کے لیے نیت کر کے احرام باندھیں گے۔ یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان سے جانے والوں کے لیے حج تمتع عام طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ درمیان میں وقت مل جاتا ہے، اس لیے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد احرام کھول لیا جاتا ہے، دوبارہ سے حج کے لیے احرام باندھ لیا جاتا ہے اور نیت کر کے حج کیا جاتا ہے۔ یہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع کرنے والے سب سے پہلے جب یہاں سے جائیں گے تو وہ عمرے کی نیت کریں گے، گھر سے یا ایئرپورٹ سے غسل کر کے احرام باندھیں گے اور 2 نفل ادا کریں گے۔ اور یہ احرام جہاز میں بھی میقات سے پہلے باندھا جا سکتا ہے اور وہیں سے نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت کیا ہوگی؟ آسان الفاظ میں اپنی زبان میں نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، میری طرف سے اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ جب میقات گزر گیا اس کے بعد وہاں پہنچے تو حرم جائیں گے۔ حرم کوشش کریں کہ عمرے کے لیے جب جا رہے ہیں تو بیت السلام سے داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد حجر اسود کے پاس سے طواف کی ابتدا کریں گے۔ وہاں پہ نشانی لگی ہوئی ہے، یہ 4 کونے ہیں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ پہلا کونا یہ حجر اسود والا ہے، جس میں حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود کو استلام کریں گے، وہاں پہ نشانی کے لیے جب طواف شروع کریں گے تو ہمارے بائیں طرف حجر اسود ہوگا، دائیں طرف کونے میں سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوں گی تاکہ ہمیں اس کا تعین ہو سکے کہ یہاں سے عمرے کی یا طواف کی ابتدا ہے۔ طواف کی ابتدا کریں گے۔ پہلا کونا یہ حجر اسود ہے، اس کے بعد دوسرا کونا رکن عراقی کہلاتا ہے، تیسرا رکن شامی اور چوتھا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے طواف کی ابتدا کریں گے اور تلبیہ پڑھتے جائیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ شروع کر دیا جائے گا۔ جب پہلا چکر طواف کا لگانے لگے تو مرد حضرات وہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کریں گے، اس سے بازو کے نیچے سے احرام کو گزار کے بائیں کندھے پر ڈالے رکھیں گے، اور دایاں کندھا پہلے 3 چکروں میں، جسے رمل کہتے ہیں، رمل میں ذرا پہلوانوں کی طرح چلنا ہوگا، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اللہ کے گھر میں ہم کسی کو تکلیف دینے تو نہیں گئے۔ بڑے آرام کے ساتھ 3 چکر پہلے وہ رمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد باقی 4 چکروں میں رمل نہیں کیا جائے گا، پھر چادر کو کندھے کے اوپر سے ڈال دیا جائے گا۔ یہ رمل سنت ہے، اگر کسی نے یہ رمل کیا تو سنت کی ادائیگی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے رمل نہیں کر سکے، یہ کندھا ننگا نہیں کر سکے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، سنت کی ادائیگی نہیں ہوئی لیکن طواف ہو جائے گا۔ 7 چکر جب پورے ہوئے، ہاں، اس دوران ہر بار میں
حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے استعلام کریں گے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں، لیکن اگر کسی کے لیے ممکن ہو بغیر کسی کو تکلیف دیے حجر اسود کا بوسہ اگر لے سکے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں لے سکے تو کسی کو تکلیف نہیں دینی، دھکا نہیں دینا۔ 7ویں چکر کے بعد آپ مقام ابراہیم سے پیچھے آ جائیں گے اور کہیں بھی کسی جگہ جہاں جگہ ملے مقام ابراہیم سے پیچھے پیچھے 2 نفل ادا کریں گے۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد زمزم کا پانی پیئیں گے اگر ممکن ہو، اور اس کے بعد سعی کے لیے چلے جائیں گے۔ سعی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ سعی کرنی ہے، اور اس دوران درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ دوڑ کے جانا ہے۔ اگر کوئی دوڑ کے جا سکتا ہے تو کوشش کرے کہ دوڑتے ہوئے گزرے۔ خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے دوڑنا، لیکن اگر وہ تیزی سے چلی جائیں دوڑنے کی کیفیت بنا کے تو یہ بہتر ہے۔ صفا سے مروہ جائیں گے، یہ 1 چکر ہوگا، مروہ سے واپس صفا کی طرف آئیں گے، یہ دوسرا چکر ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا چکر، چوتھا، اور یہ مروہ پہ جا کے 7 چکر پورے ہوں گے۔ اس دوران اگر یہ آیت مبارکہ کسی کو یاد ہو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پڑھتے رہے، اور اگر نہیں یاد تو اللہ کا کوئی بھی ذکر کرتے ہوئے یہ صفا مروہ کی سعی کریں۔ سعی کے بعد مروہ سے جب باہر نکلیں گے تو وہاں پہ مرد حضرات حلق کروا لیں، اور خواتین اپنی چھوٹی انگلی کے گرد لپیٹ کے کہیں سے بھی بال کاٹ کے یہ احرام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد عمرے کی تکمیل ہوئی، تکمیل کے بعد احرام کھول سکتے ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھیں گے، اور 8 ذی الحجہ کو صبح مینا کی طرف نکلیں گے۔ یہ دن پورا مینا میں گزاریں گے، اور مینا میں سارا دن گزارنے کے بعد ساری نمازیں مینا میں ادا کی جائیں گی، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے لیے صبح نکلیں گے۔ یہ احرام جو باندھا 8 ذی الحجہ کو، اس میں نیت حج کی کرنی ہے۔ غسل کر کے احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے بعد نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزرے گا۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کے لیے جائیں گے، اور یہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ، یہ وہاں پہ میدان عرفات میں زوال کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ خوب دعاؤں میں گزاریں گے۔ 2 نمازیں با جماعت ادا کی جائیں گی۔ اگر آپ وہاں پہ حج کے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، حج کے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو دونوں نمازیں اکٹھی ادا کی جائیں گی، اور اگر حج کے امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، خیمے میں پڑھ رہے ہیں، جہاں اکثر لوگ خیموں میں ہی ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑے وقفے سے ادا کی جائیں گی، اکٹھی نہیں ادا کی جائیں گی۔ مغرب تک عرفات میں وقت گزاریں گے، اور مغرب غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے۔ غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے، چاہے نماز لیٹ ہوتی رہے، لیکن مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی جائیں گی، اور وہاں پہ رات کو اپنے لیے کنکریاں اکٹھی کی جائیں گی، جو ہر شخص کو تقریباً 70 کنکریاں اکٹھی کرنی ہیں، اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر رات کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں گزاری جائے گی، اور صبح 10 ذی الحجہ کو دن روشن ہونے کے بعد مینا کی طرف آئیں گے، اور وہاں پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ یہ یہاں پہ بات قابل غور ہے کہ کنکریاں مارنی ہیں، پتھر نہیں مارنے۔ وہاں پہ لوگ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، تو یہ نہ ہمیں برا بھلا کہنے کا حکم ہے، نہ پتھر مارنے کا حکم ہے۔ جو مسنون عمل ہے، جو حج کا حصہ ہے، وہ کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر کوئی شخص خود کنکری نہیں مار سکتا کسی معذوری یا مجبوری کے تحت، تو اس کی جگہ دوسرا شخص کنکریاں مار سکتا ہے،
لیکن دوسرا شخص بھی پہلے اپنی کنکریاں مارے گا، اس کے بعد جس کی طرف سے وہ نائب اور قائم مقام یا وکیل بنا ہے اس کی طرف سے تب کنکریاں مارے گا۔ جب پہلے شیطان کو، بڑے شیطان جو کہلاتے ہیں، اس کو کنکریاں مارنے کے بعد یہ واپس آئیں گے اور حلق کروا لیں گے، سر منڈوا لیں گے۔ سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا مینا میں ہی، اور آگے 11 اور 12 یہ 2 تاریخیں ذی الحج کی، 11 تاریخ 12 تاریخ کو بھی احرام کے بغیر مینا میں گزاریں گے، اور دونوں دن زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جائیں گی، ساتھ ساتھ کنکریاں تینوں شیطانوں کو ماری جائیں گی۔ اور اس کے بعد پہلے دن کے بعد طواف زیارت کر سکتے ہیں، طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد سعی بھی کی جائے گی، طواف زیارت کی سعی بھی کی جائے گی جیسے عمرے میں کی جاتی ہے۔ اور پھر 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ اگر کوئی شخص 13 ذی الحج کو بھی میدان مینا میں رہے، مینا کے اندر وہ رہ گیا ہو یا کسی وجہ سے رکا ہو، تو پھر اس نے 13 ذی الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، اس کے بعد اپنے ملک واپس آنے سے پہلے طواف وداع کیا جائے گا۔ طواف وداع رخصتی کا طواف، حج کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی طرف سے حج کو قبول فرمائے، اور جنہیں توفیق نہیں ملی اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔